ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو پاتے اللہ کو تواب الرحیمہ. سمجھ گئے؟ اب ذرا تھوڑا سا لمبی نہیں بات، یہ مسئلہ آ رہا ہے استشفاء والا، جہاں آیت پہ میں گفتگو کروں گا. صرف توسل استشفاء کا مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے، نہ آئے گا تب بھی اب وقت کم ہے، آگے جانا ہے. مختصر باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، لمبی ویسے بھی یاد نہیں رہتی. یہ جو آیت ہے اس پر اصل یہ بات شیعوں سے شروع ہوئی. اہل تشیع نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ نبی کی قبر پہ جا کے استشفاء کا معنی شفاعت طلب کرنا، دعا کروا سکتی ہو، شفاعت طلب کر سکتی ہو. اہل تشیع کا اگلی نسل آئی بریلوی حضرات، پیر کرم شاہ، احمد رضا خان، اور جتنے ڈاکٹر طاہر الپادری اور یہ جتنے حضرات ہیں، انہوں نے بھی یہی آیت پیش کی کہ رسول پاک کی قبر پہ جا کر استشفاء کروانا جائز ہے. اس سے خیر سے آگے آئے للڑ برادری بھی ساری اسی پہ کھڑی ہے کہ یہ آیت دلیل ہے. بلکہ ایک شیطان للڑ وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سر پہ قرآن رکھ کے کہ یہ آیت حیات النبی کی دلیل ہے. پھر اس نے کہا کہ جب اللہ فرماتے ہیں موت کے بعد بھی دعا کرواؤ تو دعا تب ہو سکتی ہے نا زندہ ہے. یہ حیات النبی کی بھی دلیل ہے. مولانا سرفراز خان نے بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اب دو مختصر باتیں میں عرض کروں گا، سیادی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اب بھی حکم باقی ہے. لہذا آپ کی پھر ساتھ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ایک گپ بھی ساتھ لکھی ہے. ویسے مفتی صاحب پہ مجھے بڑا تعجب ہے، خدا کے بندے تو صحیح شریف آدمی ہے، تو نے یہ گپ کیوں لکھی ہے اردو میں؟ وہ جی ایک عرابی آ گیا دیہاتی جنگلی، اور وہ قبر پہ آیا، اس نے اشعار پڑھے اور ساتھ پڑھا ہوا میں آ گیا نودیا من قبر ہی، قبر کے اندر سے آواز آئی کاد غفر اللہ کا. اس مقام پہ دیوبندی بریلوی کی کوئی تقسیم نہیں، سارے شیعہ کے ترجمان بن جاتے. اب مفتی صاحب اس طرح سے دیکھ دیں نودیا، لیکن لے آیا معارف میں لکھ مارا نودیا. اب آؤ ہمارا سوال ہے ان ساری کمپنیوں سے پہلا کہ پہلی چیز ہے یہ جو بلو انا ہوم ضمیر اس میں تم ہو یا نہیں ہو. سمجھ گئے بھائی تم اس کا فرد ہو یا نہیں؟ بلو انا ہوم، اگر تم اس ہوم ضمیر کے مرجع میں داخل ہو تو ماشاءاللہ مسئلہ ہمارا پھر بھی حل ہو گیا. ہم یہی لوگوں کو بتاتے ہیں، آج تم نے خود بتا دیا کہ تم پیور منافق ہو. اور اگر تم اس ضمیر کے مرجع میں داخل نہیں ہو تو پھر استغفار والا مسئلہ اپنے لیے کیسے کشیدگی ہے؟ اس کے لیے دلیل چاہیے.
پہلی مختصر پیار محبت سے بات ہے نا. دیکھو ہوم ضمیر کا مرجع متعین کریں. مختصر سوال ہے کہ انہم، تم اس ہوم کے اندر داخل ہو یا نہیں؟ اگر تم داخل ہو تو پھر کٹر منافق ہو، بے ایمانو، منصوص منافق ہو. اور منافق بھی کٹر کافر ہوتا ہے. اور یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو. آج تم نے خود تسلیم کر لیا کہ ہم بھی ہیں انہم اذ ظلموا انفسہم والے ظالم. اور اگر تم اس ضمیر کے مرجع میں نہیں تو پھر اپنی استغفار کے لیے کس منہ سے دلیل بناتے ہو؟ دلیل بنتی، دلیل بھی بنے گی اور ساتھ تمہارا کافر ہونے کی دلیل بھی بنے گی. اس اشفاق کی بھی کافر. ایک دوسرا عجیب جی حالت ہے. کہتے ہیں جی یہ آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کی موت کے بعد بھی ہے، زندگی کے ساتھ خاص نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تکبر علی اللہ، افتراء علی اللہ. حالانکہ پیغمبر کریم کے تمام احکام جتنے تھے جن کے مکلف تھے آپ، تو وہ زندگی کے ساتھ جب موت آئی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو موت آنے سے آپ کی تکلیفی احکام بھی ختم ہو گئے. پھر یہ کہنا کہ یہ تو جناب موت کے بعد بھی ہے، تو ہمارا سوال ہے اگر موت کے بعد ہے تو پھر اگلی آیت بھی موت کے بعد مانو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى، بولو بولو جلدی، بَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا اگر حکم اب بھی باقی ہے نا تو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ کا حکم کیوں نہیں باقی؟ اور اگر فَلَا وَرَبِّكَ والا حکم اب بھی باقی ہے تو پھر یہ افتاء والے جس مدرسے میں بیٹھے ہیں، جو بھی ان سے مسئلے کا فیصلہ کروا رہا ہے وہ منصوص کافر ہے، کیونکہ رسول سے ہٹ کر کسی کو حکم بننا، فیصلہ کروانا تو وہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے. مفتی شفیع نے بھی منافق اور اس کا والا واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر نے گردن اڑا دی تھی، تو پھر تم سارے واجب القتل ہو اور تمہاری گردن اڑانا واجب ہو گئی ہے. عجیب مسئلہ ہے بھائی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا حکم اب باقی ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ کا باقی نہیں ہے. اچھا پھر اور بھی بڑے احکام ہیں. اللہ نے فرمایا حرض المؤمنین علی القتال، آگے آ رہا ہے کہ میرا پیغمبر مومنوں کو قتال پہ ابھار. وہ کیوں نہیں باقی؟ اب باقی ہے یا نہیں؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. یہ جتنے اوامر ہیں ان کا حکم بھی باقی ہے، پھر آپ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ پھر قاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اتنا بڑا فساد لازم آئے گا اس تحریف کا کہ یہ بیچارے کسی طرف سے بھی مسلمان ثابت نہیں ہوں گے. لیکن ضد پہ پکے ہیں، بار بار سمجھانے کے باوجود باقی سارے اوامر ختم ہو گئے. یہ اچھا اس آیت میں تیسرے نمبر پہ غور کر لو. اس آیت میں کہیں ہے کہ رسول کو کہو ادعو لنا؟ اس میں تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے رسول کی عدالت چھوڑی، طاغوت سے فیصلہ کروایا، تو ایک رسول کا بھی تو حق ہے نا. رسول کی نافرمانی نہیں کی انہوں نے، رسول کا دل دکھایا ہے. اس لیے یہ رسول کے پاس آئیں تاکہ رسول راضی ہو کے ان کے لیے دعا کریں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا پھر یہاں جاؤ کا ہے یا جاؤ کبرا کا ہے؟ مجیت الی القبر اور مجیت الی شخص ایک ہوتی ہے.
کسی شخص کے پاس جانا یا اس کی قبر پہ پاس جانا، یہ تو تمام امت کے فقہا نے لکھا ہے. اگر ایک آدمی قسم اٹھائے، تمہاری کنز میں بھی لکھا ہے، قدوری شریف میں بھی لکھا ہے. ہاں بڑی کتابیں پتہ ہی نہیں، سارے فتاوے میں لکھا ہے. ایک آدمی قسم اٹھائے فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا، موت کے بعد چلا گیا، اس کی قبر پہ یا اس کی میت کے پاس وہ حانس نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں کہ موت کے بعد اس کے پاس رہیں گی یا اس کی میت کے پاس گیا ہے، اس کے پاس رہیں گی یا اس کی قبر پہ پاس گیا ہے. تو قبر کی طرف جانا اور ہے، آدمی کی طرف جانا اور ہے، مجیت الی الشخص اور ہے، مجیت الی القبر اور ہے. اب آیت کہتی ہے جاؤ قبرہ کا، جاؤ کا ملا کہتا ہے جاؤ قبرہ کا. یہ بھی صریح قرآن کی تعریف ہے. اور 5ویں نمبر پہ پوری دنیا کے یہ شیعہ، بریلوی، للڑ، ساری دنیا کے یہ لوگ ایک معروف صحابی نہیں پیش کر سکتے کہ جس نے وفات کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے سفارش کروائی ہو. آپ کی قبر پہ جا کے ایک معروف صحابی پیش نہیں کر سکتے. اب سوال یہ ہے، یہ تو انشاءاللہ اس سے استفاء والی بات آئے گی، پتہ چلے گا. اسی طرح ایک تابعی باسند صحیح، 4 اماموں میں سے صرف ایک امام بسند صحیح، امام مالک پہ ایک جھوٹ بولا ہے، اور علامہ ابن عبد الحادی نے اس کا جواب دے رکھا ہے الصارم میں. 4 اماموں میں سے ایک امام، چاروں ائمہ کے شاگردوں میں سے کوئی ایک، بلکہ متقدمین میں سے ایک حوالہ باسند صحیح نہیں مل سکتا کہ وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے کسی نے دعا کروائی ہو. سمجھ گئے؟ نہ صحابی معروف ملے گا. بلال بن حارث کا جو مولانا سرفراز نے ڈنڈی مار رکھی ہے، وہ میں انشاءاللہ استشفاء والے مسئلے میں بتاؤں گا کہ مولانا سرفراز اتنے بڑے شیخ الحدیث ہو کے اتنا بڑا فراڈ کیسے کیا. 2 روایتوں کو گڑبڑ کر دی ہے. تو وہ بلال بن حارث جہاں ہے اور جہاں وہ اصل عرابی ہے، اس کے ساتھ بلال بن حارث کو جوڑ دیا، اور وہ بھی واقعہ خواب کا ہے. تو ایک صحابی بھی وفات کے بعد پیغمبر کریم کی قبر پر سفارش کرانے نہیں گیا. ایک تابعی، ایک تبع تابعی، 4 اماموں میں سے کوئی امام، ان کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد نہیں. تو اب آپ بتائیں کہ جو خیر القرون میں دین نہیں تھا وہ آج کیسے دین بن گیا؟ اب یہ پیش کریں گے جی فلانے فتاوہ میں لکھا ہے، فلانے فتاوہ. بھئی ہم فتاوے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. اور اگر یہ مسئلہ عقائد کا ہے اور اگر یہ فروعات کا ہے تو امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، مذہب احناف کے ہم پابند ہیں. اگر کسی میں جرأت ہو وہ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف کا ایک قول باسند دکھا دے کہ وہ پیغمبر کی قبر پر استشفاء کے قائل ہے. امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف کی بات کر رہا ہوں، ان سے بھی کوئی ثابت کر سکتا نہیں. اس لیے یہ جو موجودہ صورتحال میں استشفاء کے قائلین نے، ان کا نظریہ اور ابو جہل کا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ بالکل برابر کا نظریہ ہے. ذرا بھی دونوں میں کوئی 1 انچ کا فرق بھی نہیں ہے. ابو جہل بھی اتنا ہی کہتا تھا ہؤلاء شفاؤنا. یار میں نہیں کہہ رہا، اس پہ بھی میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ، سورہ یونس آنے دو، حوالہ دوں گا. اکابر نے یہی بات لکھی، امام رازی نے لکھ کر تو کہتے ہیں نذیرہ فی ھذا الزمان استقال کثیر من الناس بالمقابر.
اور انبیاء اولیاء کا وہاں جملہ لکھا. تو پیغمبر کریم کی قبر پر جا کے یہ عقیدہ رکھ کے کرنا کہ آپ سن کے سفارش کریں گے، اس عقیدہ اور حاجی ابو جہل کے عقیدے ہاؤلا شفاؤنا میں ذرا بھی فرق نہیں. ادھر دھوکہ دیتے ہیں وہ جی یعبدون آیا کھڑا ہے، یعبدون، تو یعبدون کا معنی کرنا، یعبدون کی یعبدون عبادت کا کیا معنی ہے؟ آپ کو تو آپ مسئلہ الہ ہے تو بڑی بدقسمتی ہے. الہ کا معنی میں نے 8 وجوہ سے سمجھایا ہے، جو بھول گیا ہے آپ کو. تو عبادت کی اور چیز ہوتی ہے، یعبدون یعبدون. یہی عقیدہ سماع سے جب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہی عبادت ہے. اشفع لنا ادع لنا، یہی عبادت ہے. عبادت کوئی اور جلیبیاں ہوتی ہیں، یہی تو عبادت ہے. ما فوق الاسباب سے ماں کا عقیدہ رکھ کے ادع اللہ کہنا. خیر چلو جی بس اتنا کافی، آگے انشاءاللہ چلیں گے. فلا وربک لا یؤمنون، اطاعت صحیح کا نقشہ. پس قسم تیرے رب کی نہیں ایمان رکھتے، حتیٰ یحکموک کا، حتیٰ کہ تجھے منصف نہ جانے، جب تک تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں، یعنی جب تک شرعی عدالت کو عدالت نہ مانے. کٹر کافر ہے، صریح کافر ہے. یحکموک کا، جب تک آپ کو ثالث جج اور فیصل نہ مانے اس وقت تک ذرا ایمان نہیں. فیما شجر بینہم، بیچ ان مسائل کے کہ اختلاف ہو گیا ان کے آپس میں. ثم، دوسری شرط ہے، لا یجدوا فی انفسہم، نہ محسوس کریں اپنے دلوں میں حرجن. حرجن نکرہ ہے کسی قسم کی، لیکن یہاں ایک لفظ نکالنا ہوگا، معاندانہ گرانی. کسی قسم کی معاندانہ گرانی، کیونکہ بساؤ کا طبی طور پہ تو پریشانی ہوتی ہے. اور دوستو بزرگوں، رات نہیں پڑا حدیبیہ کی صلح پر صحابہ غمگین تھے نہیں تھے؟ تو حرج ایک تھی، لیکن وہ حرج کیا تھی؟ وفادارانہ. وہ حرج کیا تھی؟ وفادارانہ. تو جہاں گرانی کون سی مراد ہے؟ معاندانہ. معاندانہ گرانی نہ ہو. ایک ہے بسا اوقات آدمی کو دکھ لگتا ہے محبت اور وفا کی وجہ سے. تو صحابہ کا تو وہ جہاد کے لیے پریشان تھے کہ ہم نے شرطیں کمزور کیوں مانی ہیں، لڑنا تھا مشرکوں سے. تو وہ گرانی وفادارانہ تھی یا معاندانہ؟ نہیں بولو گے انشاءاللہ 2 بجے چھٹی ہوگی. ہاں وفادارانہ تھی، معاندانہ وفاد. تو جہاں اس لیے میں نے کہا کہ حراجن کے ساتھ لگانا پڑے گا، یہ تنوین سے نکال رہا ہوں، حراجن کی تنوین سے یہ نکال رہا ہوں. معاندانہ گرانی، کوئی تنگی معاندانہ اس سے کہ تو نے فیصلہ کیا. بَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ تسلیماً مفعول مطلق ہے، تاکید